اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون صلوات تھوڑا سا آگیا جائیے ایک صلوات پڑھتے ہوئے صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا زحمت فرمائیے ایک اور تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد و آل محمد بلند صلوات اس سے بھی بلند صلوات دیا کریں اللہم صل علی محمد و آل محمد سورہ مبارکہ نور کی 55ویں آیت آیت کے 6 حصے ہیں اور ہر حصہ ہمیں امام مہدی سے جوڑتا ہے امام زمانہ سے جوڑتا ہے ارشاد حضرت احدیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات تم میں سے کچھ مومنوں کچھ صاحبان کردار لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم تم میں سے کچھ سے اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے کون کچھ جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان کردار ہیں کچھ مومنوں سے اور کچھ باکرداروں سے اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ مستضعفوں سے ہے اللہ کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جنہیں زمین پر کمزور کیا گیا جنہیں معاشرے میں مظلوم قرار دیا گیا جن سے حسد ہوا جن سے دشمنی ہوئی جن سے نفسانی اور ذاتی اخلاقی مسائل کی وجہ سے مخالفت ہوئی جب کسی نے پوچھا تھا نا میرے مولا سے کہ یہ سب آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہ اتنا بڑا مجمع جگہ جگہ مجالس کا انعقاد ہے ہم ایک چیز کو بار بار دہرا رہے ہیں نا کہ اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا
اہل بیت کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور ہم ہی نہیں دہرا رہے، جو نہیں دہراتے وہ بھی لکھ رہے ہیں، ان کی بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں ان کے بھی لکھا ہوا ہے کہ کیا ہوا ہے اس گھرانے کے ساتھ۔ تو جب کسی نے پوچھا میرے مولا سے، مولا یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، اور جیسے جیسے اور حالات آگے بڑھے تو یہی چیز اور شدید ہوتی چلی گئی، یعنی مولا علی کے زمانے کے بعد امام حسن کے زمانے میں اور شدید ہو گئی، پھر امام حسن کے زمانے کے بعد امام حسین کے زمانے میں اور زیادہ شدید ہو گئی، پھر امام سجاد کے ساتھ کیا ہوا، پھر اور ائمہ کے ساتھ کیا ہوا۔ تو میرے مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ایک آیت کی تلاوت فرمائی، فرمایا تم نے قرآن میں اس آیت کو پڑھا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کریں گے جنہیں اللہ کہہ رہا ہے، کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کریں گے جنہیں ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کریں گے جنہیں ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت اور ملک عظیم عطا کی ہے۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب یعنی قرآن، ہم نے آل ابراہیم کو حکمت یعنی نبوت، ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم یعنی امامت عطا کی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ میرے مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے فرماتے ہیں نحن محسودون الذین فی الآیہ، اس آیت میں جن محسودوں کا ذکر ہے نا، حاسد کہتے ہیں حسد کرنے والے کو، محسود کہتے ہیں جس سے حسد کیا جاتا ہے۔ مولا فرما رہے اس آیت میں جن لوگوں کے ساتھ حسد ہوگا یعنی محسود، وہ ہم اہل بیت ہیں، ہمارے ساتھ حسد ہوا۔ اور میرے بچوں جوانوں، حسد زوال غیر سے زوال نعمت، آرزوئے زوال نعمت لغیر ہی، اسے حسد کہتے ہیں، یعنی میں کسی اور سے نعمت کے زوال کی خواہش کروں کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، اسے حسد کہا جاتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ ہر ایک کو تو اس کے اہلیت کے مطابق دیا گیا ہے، میری آرزو سے کیا وہ اہلیت اس کی ختم ہو جائے گی؟ میرے چاہنے سے کیا اس کا وہ مقام کم ہو جائے گا؟ جس کو جو مقام دیا گیا ہے وہ اس کی قابلیت کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ لیکن حاسد کیا کرتا ہے؟ حاسد کہتا ہے کسی طرح یہ چیز میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ ہو، اور کسی طرح اس سے بھی زائل ہو جائے۔ اس مجمع سے میری ان بچوں سے خواہش یہ ہے کہ کبھی بھی حاسد مت بننا، اگر بننا بھی ہے تو راشق اور رشک کرنے والے بننا۔ یہ مت سوچنا کہ اس سے نعمت زائل ہو جائے، یہ دعا کرنا کہ وہ نعمت مجھے بھی مل جائے۔ اللہ نے اہل بیت سے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے کچھ سے اللہ کا وعدہ ہے، سب سے وعدہ نہیں ہے، کچھ سے وعدہ ہے۔ یہ جو کچھ والا لفظ اور ترجمہ ہے نا، یہ قرآن مجید میں اللہ نے بڑا سجا کے نازل کیا ہے۔ یہ کچھ 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 کہہ کر اللہ نے بتایا سب برابر نہیں ہے، خبردار سب کو ایک جیسا مت ماننا۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آلہ۔ جی وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ امام بننے کے قابل 12 سے زیادہ تھے، ہم نے ان میں سے کچھ کو بنایا ہے۔ بھائی جب میرے مولا علی کے برابر، میرے مولا حسن کے برابر، میرے مولا حسین کے برابر جناب عباس نہیں ہے تو امت کا کوئی اور فرد کیسے ہوگا؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا۔ اللہ نے جنہیں امام بنایا ہے وہ کتنے ہیں؟ بچہ بھی جانتا ہے، 12۔ اللہ نے امام 12 بنائے ہیں، مگر بننے کے قابل 12 سے زیادہ تھے۔
جس کے لیے استاد قمر جلالوی کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر. بھائی اگر توجہ بڑھائیں تو میں نتیجہ دوں. اللہ نے جن میں سے امام بنایا ہے نا ان میں سے ایک کا نام عباس ہے, جسے استاد قمر جلالوی کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر, پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. جی یہ کچھ والا جو لفظ ہے نا قرآن مجید میں, یہ ایک آدھ دو جگہ اور آپ کو دکھا دوں تو میرے محترم مجمع اس کو میرے مضمون سے اتفاق ہو جائے گا. ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. یہ بات روشن ہو گئی. من المومنین رجال, مومنین میں سے کچھ مرد ہیں. یہ بھی تو آیت ہے نا. من المومنین رجال صدقوا ما عہدوا اللہ علیہ, مومنین میں سے کچھ ہمت والے ہیں, مومنین میں سے کچھ رجل ہیں جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, ان میں سے کچھ نے وعدہ پورا کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, اور کچھ ہیں جو وعدہ پورا کرنے کے منتظر ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, اور یہ جو ہمت والے مرد ہیں نا یہ وعدے سے پھرتے نہیں ہیں. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل اور بلند صلوات سرکار کی ذات. جی آپ کچھ میں سے کچھ کو اور سننا چاہتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي, صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. یہ قرآن ہے, کچھ کا تذکرہ کر رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, کچھ ہیں جو اپنی جان بیچتے ہیں اور اللہ سے مرضیاں خریدتے ہیں. کچھ اب یہ ہمارے جو بزرگ ہیں, میں 20 سال سے تو ان کے نعرے سن رہا ہوں, مگر یہ جب نعرہ لگاتے ہیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بزرگ ہو گئے. ان کی جوانی اللہ سالم رکھے, مگر آپ نے ان کے نعروں کا جواب دیا نہیں. سچ بات تو یہی ہے. تھوڑا سا اکتا رہے تھے آپ میں سے بہت سے لوگ کہ ایک پیکج سا نعرہ, ایک نعروں کا ایک لمبی لائن ہے نا. تو اب میں آپ سب سے گزارش کروں گا, یہ جو نعرہ حیدری ہے نا, اسے ابھی ایک سچ کے نعرہ لگائیں, کیونکہ اس نعرے سے اس وقت سب سے زیادہ جو گھبرا رہا ہے وہ ٹرمپ ہے. نہیں مل کر لگائے بھائی, تم کہاں آخری بچے تک مل کر نعرہ مارنا ہے, اور آپ کی واسطہ جب تک جانی چاہیے نعرہ مل کر بھائی. ماشاءاللہ یہ ہر زمانے سے زیادہ ضروری ہے نعرہ حیدری. یہ آواز جو ہے وہ پہنچانے والے اس کے جاسوس یہاں بہت موجود ہیں. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. نہیں مل کر صلوات عطیہ کریں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے.
یعنی بیچنے والے نے اپنی قیمت بھی بتا دی، بلکہ کہہ دوں اللہ نے جس نے بیچا ہے اس کی قیمت بتائی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنی جان بیچتے ہیں، اپنا وجود بیچتے ہیں، بدلے میں اللہ کی مرضی ہوگی۔ تو اب یہ جان ہو گئی اللہ کے حوالے کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اور مرضیاں اللہ کی ہو گئی بیچنے والے کے حوالے۔ تو اب اگر مجھے پتا کرنا ہے اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے تو دیکھنا ہوگا یہ علی کس سے راضی ہوتے ہیں۔ بس جس چیز سے یہ بیچنے والا راضی ہے جان لے اللہ اسی سے راضی ہے۔ اور جب بیچ ڈالا تو اب ان کا تو اپنا ہے نہیں کچھ۔ جب انہوں نے اپنا وجود ہی بیچ ڈالا بستر رسول پہ سو کر تو پھر ان کا اپنا تو کچھ ہے نہیں۔ جب ان کا کچھ نہیں ہے تو اب ان سے دشمنی کرنے والا دشمن کس کا ہے؟ بھائی تھوڑا گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو میں مثال دوں گا ان بچوں کی خاطر۔ میں مثال ان بچوں کی خاطر دیتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ ہم ایک مدت سے کرائے کے مکان میں اور ہر سال ہر 2 سال بعد مکان تبدیل کرنے کی الجھنوں کا شکار تھے۔ ہم نے بہرحال ایک پلاٹ خریدا اور آہستہ ٹک ٹک کر کے اسے بنانا شروع کیا، بڑے چاؤ سے، بڑی محنت سے، جوڑ کے تنکا محاوراتی زبان میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے تنکا جوڑ کے مکان بہرحال بنا لیا۔ اور کئی سال کے بعد جب دل سے اور بہت چاؤ سے مکان تیار ہو گیا، دوسرے دن ہمیں اس میں شفٹ ہونا تھا، بالکل تیار کہ اب کل شفٹنگ ہونی ہے۔ تو آدھی رات کو دروازے پہ دستک ہوئی۔ ہم جو دروازے پر گئے تو کچھ بڑی گاڑیوں میں لوگ تھے، جی نمبر پلیٹیں بھی نہیں تھیں ان کی، تو بڑی گاڑیوں میں لوگ موجود تھے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ ہم نے کہا جی فرمائیں۔ کہا یہ 2 گلی بعد جو مکان نیا بنا ہے یہ آپ کا ہے؟ ہم نے کہا جی ہمارا ہے۔ کہنا یہ ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ ہیں کون؟ کہا ہم ملک کے مالک ہیں۔ جی میں سمجھ، ظاہر ہے وہ اپنا بتانا نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ کون ہے، مگر ہم بھی سمجھ گئے کہ واقعی مالک یہی ہیں۔ تو ہم نے کہا جی کیا کرنا ہے؟ کہا جی یہ مکان ہمیں بیچیں آپ۔ ہم نے کہا جی میں نے تو اپنے لیے بنایا ہے، اپنے بچوں کے لیے بنایا ہے۔ کہہ لیں کتنے کا بنایا ہے؟ مثلاً میں نے کہا جی 4 کروڑ کا بنایا ہے، مثال ہے بھائی، مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مثلاً 4 کروڑ کا بنایا۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو 25 کروڑ دیتے ہیں۔ تو اسی وقت ایک مرتبہ آمادگی شروع ہو گئی۔ ہم نے کہا صاحب کئی برابر پیسے مل رہے ہیں، اور کہنے لگے کہ آپ کے گھر سے ایک سرکاری منصب پر بھی ہمیشہ فائز رہے گا جسے آپ کہیں گے، تو آپ کو یہ پیسہ بھی اور آپ کو یہ حقوق بھی، یہ مکان ہمیں بیچ دیں۔ اب ہم نے سوچا کہ سودا برا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو ایسے 4 مکان اور بنا لیں گے جتنے میں ہم نے ایک بنایا تھا، اور بہرحال مطلوب اور پیارے بھی رہیں گے۔ تو ہم نے کاغذات ان کے حوالے کیے، مراعات ان سے لیں اور چین سے جا کے سو گئے۔ صبح شور شرابے پہ ہماری آنکھ کھلی، ہم جو باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ اس گھر کو آگ لگ رہی ہے۔ وہ جو مسلسل 4 سال سے ہمارے گھر کو بنتا دیکھ کر ہر اینٹ کے اوپر حسد کی ایک اینٹ رکھ رہے تھے، وہ منتظر تھے کہ گھر مکمل تو ہو، آگ ہم لگائیں گے، اور انہوں نے مکمل ہونے پہ آگ لگا دی۔ مجمع میں تماشائی بہت سارے تھے، ہم بھی جا کے کھڑے ہو گئے، آگ لگانے والا بھی اس مجمع میں تھا۔ اب وہ سب کے چہروں کو نہیں دیکھ رہا تھا، ہمارے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا، اور ہمارے چہرے پہ اطمینان اس لیے تھا کہ یہ ہماری جائیداد یا ہماری چیز تو نہیں جل رہی، ہم نے تو رات کی تاریکی میں سودا کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا، نبی کے بستر پہ سو کر علی نے اپنا سودا اللہ سے کر دیا۔ اب علی اور اولاد علی کو مارنے والوں کا دشمن تو اللہ کا دشمن ہے، اسی لیے علی کے چہرے پر بھی اطمینان ہے، اولاد علی کے چہرے پر بھی اطمینان ہے۔ تو یہ جو کچھ والی کیفیت ہے نا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے کچھ سے جو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے۔
اللہ نے وعدہ کیا، لا یخلف المیعاد نے وعدہ کیا ہے. جی ہمارے وعدے تو ہم معافیاں مانگتے ہیں، جی نہیں ہو پایا، سوچا کچھ تھا، ہو کچھ رہا ہے. یہ اللہ ہے بھائی، اللہ کا وعدہ، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اس نے وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا ہے؟ اس نے یہ چند وعدے کیے ہیں. سب سے پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ کا پہلا وعدہ یہ کہ جیسے ان سے پہلے اللہ نے خلیفہ بنائے ایسے اللہ انہیں خلیفہ بنائے گا. اب ان سے پہلے اللہ نے خلیفہ بنائے تو ایسے ہی اللہ خلیفہ بنائے گا. اب اگر اس سے مراد اہل بیت کے علاوہ کوئی اور ہے تو وہ تو صاف کہہ چکے کہ اللہ خلیفہ ہی نہیں بناتا، امت بناتی ہے. ادھر اللہ کہہ رہا ہے جیسے میں نے پہلے بنائے ایسے تو میں بناؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر اللہ نے نہیں بنائے اور ہم نے خود بنائے ہیں تو پھر ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ ہم سے بات ہو رہی ہے؟ کیا بات ہے. ایسے خلیفہ بناؤں گا آخری زمانے میں خود بناؤں گا جیسے ان سے پہلے ہم نے بنائے. تو ان سے پہلے اللہ نے کب بنائے؟ سرکار کی محفل ہے، اصحاب رسول تشریف فرمائے، مولا علی تشریف فرما ہوئے تو وہاں بیٹھی ہوئی ایک نورانی شخصیت نے آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا رابع الخلفاء، سلام ہو چوتھے خلیفہ پر. مولا علی نے بھی فوراً جواب دیا. ہاں آپ کا سناٹا بتا رہا ہے کہ مسئلہ سنجیدہ ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اس بزرگ شخصیت نے آواز دے کر کہا چوتھے خلیفہ پر سلام. مولا علی نے بھی جواب دیا علیہ السلام. یہ سوال کیا کسی نے میرے مولا سجاد سے کہ ہم نے ایسا سنا ہے کہ نبی کی محفل میں کبھی ایسا بھی ہوا؟ میرے مولا سجاد نے فرمایا میرے جد علی کا کہنا یہ ہے کہ من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پہ اللہ کی لعنت ہو. کلپ مت کاٹنا، بات پوری ہونے دینا. جی جب پوچھا مولا سے مولا کیا مطلب ہے آپ چوتھے خلیفہ ہیں، حضرت نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے پہلا خلیفہ آدم کو بنایا. بھائی صلوات پڑھے محمد والے. کہ جب فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، جب حضرت آدم کو زمین پر بھیجا اور پروردگار عالم نے دوسرا خلیفہ زمین پر بنایا حضرت داؤد کو. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. صلوات پڑھے محمد و آل اللہ نے دوسرا خلیفہ حضرت داؤد کو بنایا. اور تیسرا خلیفہ بتاؤں اللہ نے قرآن میں کس کو بنایا ہے؟ قرآن میں خلیفاؤں کے نام کے ساتھ جنہیں اللہ نے خلیفہ بنایا اس میں تیسرا خلیفہ ہے جب حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے کہا وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، میری قوم میں میرے خلیفہ بن کے رہو. اللہ نے تیسرا خلیفہ حضرت ہارون کو بنایا اور چوتھا خلیفہ میرے جد علی کو بنایا جب غدیر کے میدان میں کہا من کنت مولا. ماشاءاللہ سب مل کر بولو شرمانا چھوڑو، جنت کی چابی ہے پیار والا، ماشاءاللہ والا بیدا گوہر، جوہر ہی جوہر، ماشاءاللہ بابا حسین دا بابا زہرا دا شوہر، اللہ سلامت رکھے علی علی بولنے والوں. یہ کیفیت جو ہے نا یہ نور بڑھانے کی کیفیت، محفل نورانی ہو جاتی ہے، روحانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، میرا اور آپ کا تعلق عرش کے ساتھ جڑ جاتا ہے. ہم بیٹھے فرش پر ہوتے ہیں مگر رابطہ اوپر والوں سے ہو جاتا ہے. یہ جگہ ہی کوئی اور جگہ ہے.
زمین خلافت دیکھ لی آپ نے کتنی اونچی ہے؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت اونچی زمین ہے. واہ واہ واہ، یہ کیفیت ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. ایسے ہی خلیفہ بناؤں گا جیسے پہلے والوں کو بنایا. پہلے کب بنایا اللہ نے؟ پہلے تو انہیں بنایا نا اللہ نے جو قرآن میں خلیفہ ذکر ہیں. ایسے ہی اللہ آگے بھی خلیفہ بنائے گا. اور دوسرا وعدہ کیا ہے پروردگار عالم کا؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور میں اس دین کو متمکن بناؤں گا جس دین سے میں راضی ہو گیا. جس دین سے اللہ راضی ہوا وہ وہی دین ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محمد مصطفیٰ تم نے علی پہنچا دیے، اب میں اس دین سے راضی ہو گیا. یہ دین مرتضوی ہے. کیا بات ہے، دین مرتضوی، مرتضی کی وجہ سے دین مرتضوی. کیا بات اس دین سے اللہ راضی ہو گیا. یہ والا دین کل علی والوں کا ہے، مستقبل میرے مولا علی کے گھرانے کا ہے. چاہیں یا نہ چاہیں علی کے بغیر جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گے. یہ طے ہے کہ اہل بیت کے بغیر کوئی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. جب تک میرے مولا لکھ کر نہیں دیں گے جنت کی طرف رستہ نہیں ملے گا. جنت کے دروازے پہ جبریل کھڑے ہوں گے، آنے والے سے پوچھیں گے تمہارے پاس جواز ہے؟ اور جواز کا مطلب ہے علی کی لکھی ہوئی تحریر. جب تک وہ تحریر نہیں ہوگی اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا. جنت کے دروازے پہ بھی علی مولا کا نام لکھا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. جنت کے دروازے پر بھی یہی لکھا ہے. جنت کی کنڈی بجتی ہے تو علی علی آواز آتی ہے. جنت میں تیز ہوائیں چلتی ہیں تو علی علی کی آواز آتی ہے. ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیں گے. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ اللہ کے وعدے ہیں. ایک وعدہ اس نے یہ کیا کہ خلیفہ میں بناؤں گا. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، کسی کو پریشانی ہو تو قرآن جا کے پڑھے. دوسرا وعدہ اس کا یہ ہے کہ اس دین کو متمکن کروں گا جس دین سے اللہ راضی ہے. اللہ اس دین کو متمکن کرے گا جس سے وہ راضی ہے. تیسرا وعدہ کیا ہے؟ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. جیسے خوف حاکم ہو چکا ہوگا ایسے اسے ختم کر کے امن کو حاکم بنائے گا. دنیا میں لوگ چین سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے. کوئی کسی کو تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو اذیت پہنچانے والا نہیں ہوگا. لوگ صدقہ لے کے فقیر کی تلاش میں نکلیں گے اور جسے فقیر سمجھ کے دیں گے وہ کہے گا میں خود صدقہ دینے نکلا ہوں. ڈھونڈنے سے کوئی فقیر نہیں ملے گا. چین ہوگا، امن ہوگا، سکون ہوگا. ایک دوسرے سے لوگ محفوظ ہوں گے. وہ ایسا زمانہ، وہ کب آیا ایسا زمانہ؟ اگر کہتے ہیں یہ پہلے کسی اور زمانے سے متعلق آیا تھا تو کب آیا ایسا زمانہ؟ تو آگے آئے گا نا، آئندہ آئے گا نا. وہ زمانہ جس زمانے میں امن ہی امن ہوگا. مولعت کما مولعت ظلمن و جورا. اللہ جیسے ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی دنیا، ایسے وہ عدل و قسط سے پر کر دے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں زمین کے اوپر امن کو حاکم کروں گا، خوف کو ختم کر دوں گا، ڈر ختم ہو جائے گا. مجھے تو امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے. آہستہ آہستہ خوف ختم ہونا شروع ہو گیا ہے. اور خوف ختم کرنے والوں میں ابھی ہم نے نعرہ لگایا، میں نے بھی، آپ نے، ہم سب نعرہ لگا رہے ہیں نا. یہ نعرہ لگایا ہے نا، یہ اہل بیت کے مکتب کا شناختی کارڈ ہے. اور یاد رہے شناختی کارڈ دکھانے کے بعد طے ہوتا ہے کہ قانون کون سا ہے جس پہ عمل ہونا ہے. جب اسکول شروع ہوتا ہے تو پہلی کلاس سے پہلے پیریڈ سے پہلے استاد حاضری لیتا ہے نا. رجسٹر کھول کے طالب علموں کے نام پکارتا ہے اور طالب علم آواز دیتے ہیں یس سر حاضر ہوں جی، حاضر ہوں جی سر، یس سر. حاضری لگتی ہے نا. جیسے ہی حاضری ختم ہوئی تو کیا یہ اپنے گھر چلے جائیں؟
کیا بات ہے، واہ واہ اب تو پڑھائی شروع ہوگی. یہ جو نعرہ ہے نا، یہ جو صلوات ہے، یہ جو نعرہ حیدری ہے، یہ حاضری ہے. پڑھائی تو اب شروع ہوگی. اہل بیت کے اسکول کے اچھے طالب علم کا نام بتا دوں، اسے آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں. ایک اچھا طالب علم. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. ابھی یہ تو ابھی ہماری حاضری لگ رہی ہے، جس کو ہم نعرہ کہتے ہیں، صلوات کہتے ہیں. جی کام تو ابھی کیا بات ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کربلا زندہ ہے. کربلا یاد کرنے والوں کو کربلا کا فائدہ ہے. جی ہم الحمدللہ جسے کہتے ہیں، یہ ہماری نقلیں اتارتے تھے. ایک تو آپ کے لاہور کے ہی تھے، اب مر گئے، میں کیا بات کروں ان کے لیے، کہ یہ ایسے روتے ہیں، یہ ویسے روتے ہیں. تم رونے والوں کا مذاق بناتے ہو، یہ رونے والی قوم نے کافروں کو رلایا ہوا ہے. صلوات پڑھنے ذرا نبی کی ذات پر. بھائی آپ بہت بڑی تعداد میں صلوات سب مل کے پڑھیں تو کیا ہی بات ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین پر خوف کو ختم کرے گا اور امن کی حکومت ہوگی. کیا بات ہے. اور اللہ کا چوتھا وعدہ بتاؤں. اللہ وعدہ کر رہا ہے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. صرف اور صرف مجھ اللہ کی بندگی ہوگی. کیسا آئیڈیل زمانہ ہوگا، کیسا مثالی دور ہوگا، کیسا خوبصورت زمانہ ہوگا. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. صرف اور صرف مجھ اللہ کی بندگی ہوگی، اور کوئی تمہیں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا جو مجھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے. یعنی کہہ دوں کہ شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، بندگی کی حاکمیت ہو جائے گی. دنیا میں کوئی نہیں ملے گا جو اللہ کو نہ مانتا ہو. تو اب مجھے ایک جملہ یہی کہنے دیجئے، جب تک دنیا میں کوئی ایک مشرک نظر آ رہا ہے نا، سمجھیں ابھی امام کا کام باقی ہے. ابھی فلسفہ امامت تشنا ہے. امامت کا منصب اس پوری دنیا میں اللہ کی بندگی کو عام کرنا ہے. امامت کا کام پوری دنیا سے شرک کا خاتمہ ہے. مگر میں کیا کروں کہ ہماری تعداد اور ہمارا مزاج ہمارے بعض مخالفوں کو حوصلہ دیتا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. ہماری تعداد اور ہمارا مزاج، ہمارے مزاج میں الجھنا نہیں ہے. ورنہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں. سوال تو مجھے کرنا چاہیے جب نبی نے نہیں پڑھی. الٹا سوال، مگر میری تعداد اور میرا مزاج. سوال تو مجھے کرنا چاہیے کہ کپڑے پہ سجدہ کیوں ہوتا ہے، خاک پر کیوں نہیں ہوتا، جب نبی نے کبھی کپڑے پہ سجدہ ہی نہیں کیا زندگی بھر. سوال تو مجھے کرنا چاہیے، مگر ہمارے مزاج میں نہیں ہے. تعداد کی وجہ سے بھی اور مزاج. صلوات پڑھے تو محمد و آل. تعداد کی وجہ سے اور مزاج کی وجہ سے سوال تو مجھے کرنا چاہیے کہ امام حسین پہ آپ روتے کیوں نہیں ہیں جب نبی روتے تھے. مگر ہمارے مزاج میں نہیں ہے. ہم اپنے کام میں اور اپنے امور میں اور اپنی تبلیغ میں ایک روش رکھتے ہیں، ایک طریقہ رکھتے ہیں، ایک انداز رکھتے ہیں. ہمارے مزاج میں الجھنا اور الجھنا نہیں ہے. یہ طریقہ بہرحال اس سے ہمیں فائدہ بھی ہے. تو یہ بات بہت روشن ہے کہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یا علی مدد کیوں بولتے ہو. ہم پوچھنا آپ سے کہ آپ کیوں نہیں بولتے. جب اللہ نے مولا کو سلطان نصیر قرار دیا ہے، میرا اور آپ کا نہیں، نبی کا مضبوط مددگار. جب قرآن میں اللہ نے مولا علی کو نبی کا مضبوط مددگار قرار دیا ہے، آپ کو توحید زیادہ پتا ہے، نبی کو نہیں پتا تھی معاذ اللہ. کہ اللہ سے ڈائریکٹ مدد کیوں نہیں مانگ رہے. اللہ تو نبی سے کہہ رہا ہے قل، اے میرے حبیب مجھ سے یہ مانگو. بھائی لفظوں کو محسوس کرنا. اللہ نے نبی سے دو چیز مانگنے کا نبی کو حکم دیا ہے. ایک تو مجھ سے علم مانگو، قل رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما.
اور ایک فرمایا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. مجھ سے مانگو کہ یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما اور اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرما. تو اللہ کے نبی تو اللہ سے مضبوط مددگار مانگ رہے ہیں. یہ بحث میں کیوں لے کر آیا ہوں؟ یہ میں بحث لے کے آیا ہوں کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، معاشرے میں صرف اور صرف مجھ اللہ کی بندگی ہوگی اور مجھ سے کوئی شرک کرنے والا نہیں ہوگا، تو پھر فوراً ہمارے اوپر ایک بات آتی ہے کہ شرک تو آپ کے یہاں خود ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھئی ہمارے یہاں؟ یا علی مدد، یہ شرک نہیں ہے. اچھا اور کیا ہوتا ہے؟ علی وارث، یہ شرک نہیں ہے. یا حسین، یہ شرک نہیں ہے. یہ عین توحید ہے. جی تھوڑا سا توجہ اپنی بڑھائیں گے. عین توحید ہے، بلکہ کہہ دوں حسن توحید ہے. ہم ان سے توسل کر رہے ہیں جنہوں نے اللہ سمجھایا ہے. ہم ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جنہوں نے توحید سمجھائی ہے. بھئی تھکے نہیں ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں. گھمسان کی جنگ تھی، ایک جنگ کے اندر گھمسان کی جنگ تھی، سر پہ سر تن پہ تن اور دوڑ بھاگ اور ایک کیفیت اور الحمان الحفیظ کی آوازیں اور مولا کی تلوار سائیں سائیں چل رہی تھی اور سر تو گرا رہی تھی اور تن کاٹ رہی تھی کہ ایک شخص مولا کے سامنے اپنا گھوڑا لے کر آ گیا. اتنی گھمسان کی جنگ میں ایک شخص مولا کے سامنے اپنا گھوڑا لے آیا. مولا کا گھوڑا اس طرف، وہ سامنے سے آ کے کہتا یا علی مجھے اللہ سمجھائیں، یا علی مجھے توحید سمجھائیں. مولا نے تلوار نیام میں رکھی، خطبہ شروع کر دیا. ایک مولا کے چاہنے والے نے آواز دے کر کہا اس سے جس نے سوال کیا تھا، یہ کوئی جگہ ہے سوال کرنے کا؟ یہ کوئی جگہ ہے سوال کرنے کی؟ علی جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تم یہاں پوچھ رہے ہو اللہ سمجھائیں؟ میرے مولا نے اسے نہیں ٹوکا، اپنے والے کو ٹوکا. فرمایا یہی تو جگہ ہے سوال کرنے کی. بھئی تھکنا نہیں، میں ایک روایت سنا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا یہی تو جگہ ہے سوال کرنے کی. حضرت نے اپنے چاہنے والے کو ٹوکتے ہوئے فرمایا یہ سچ کہہ رہا ہے، مجھے یہی اللہ سمجھانے دو. اگر میرے دشمنوں نے اللہ مان لیا ہوتا تو مجھ سے لڑنے کیوں آتے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ جس طرح علامہ صاحب پڑھ رہے ہیں اور ذکر علی بیان کر رہے ہیں، اسی طرح پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ نے مل کر میرے ساتھ نعرہ مارنا ہے، مل کر، اور آپ کی آواز تجب تک جانی چاہیے ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلوات. بات روشن ہے. اس گھرانے نے معاشرے کو شرک سے بچایا ہے، اللہ کا بندہ بنایا ہے، اللہ کی عبدیت عبودیت سمجھائی ہے. جس دروازے پر میں اور آپ بیٹھے ہیں، بال برابر جن کی زندگی میں لمحہ نہیں آیا بت کے آگے جھکنے کا، وہ یہ گھرانہ ہے. جی 24 قبیلے تھے قریش کے، ہر قبیلے کا ایک بت علیحدہ تھا. میں ممبر سے دعویٰ کر رہا ہوں بنی ہاشم کا بت دکھاؤ. یہ بت تھا ہی نہیں ان کے ہاں. یہ پورا قبیلہ موحد قبیلہ، دین حنیف پر قائم قبیلہ. لہذا تاریخی اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ، جی اس کیفیت سے شجرہ چلتا آ رہا ہے. دین حنیف پر لوگ کبھی بت کے آگے نہیں جھکے، کبھی کسی صنم کے آگے نہیں جھکے. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. اور بندہ بھی بنایا لوگوں کو تو ایسا بنایا جی کہ سوائے اللہ کے کوئی اور مطلوب اور مقصود نہ ہو.
دربار شام ہے، گزارش گر گزارش سنا رہا ہے، آواز دے کر کہتا ہے یزید سے، یزید چاپلوسیاں اور تعریفیں جو خطبے میں آئی ہیں، روایت میں آئی ہیں، آپ بس اشارتاً سنی ہیں۔ تعریفیں پہلے کی کہ سایہ دراز اور یہ اور وہ، پہلے چاپلوسیاں کی اور پھر کہا کہ ہم نے حسین کو کربلا میں گھیر کر مارا، ہم نے حسین کے ساتھ ایسا کیا، ہم نے حسین کے ساتھ ایسا کیا، اور تعریفیں، اور پھر اپنے کارنامے کہ ایک مرتبہ ایک آواز گونجی، وہ آواز اسی کی گونج سکتی ہے جسے قرآن وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ کہتا ہو۔ یہ صرف اور صرف ہمارے بندے ہیں، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، صرف اللہ کی بندگی ہوگی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اب یہ جو بڑے چھوٹے ان کے، مگر سب سے زیادہ مشرکوں سے ڈرتے ہیں، کیا بات ہے، سب سے زیادہ کافروں سے ڈرتے ہیں، واہ واہ واہ۔ آپس میں لڑتے ہیں، کافروں سے ڈرتے ہیں۔ اور قرآن تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپس میں پیار کرو، کافروں سے لڑائی کرو۔ میری مراد کافر بھی کافر حربی ہے، یہ ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں جو کافر رہتا ہے، یعنی غیر مسلم رہتا ہے، ہماری اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ کافر ذمی ہے، اور کافر ذمی سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، جو ہمارے ساتھ پیار سے رہنا چاہتا ہے۔ جی ہندو ہیں، عیسائی ہیں، خبردار یہ غلط فہمی نہ ہو، کافر کی دو قسمیں، ایک کافر ذمی ہے جو ضمناً اور ذمے میں، ذمہ داری میں رہتا ہے، یعنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے، انسانی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے، اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ وہ مولا علی کے مریدوں کے لیے تو بہت روشن پیغام ہے مولا علی کا کہ ان سے ایسے ہی پیار کرو جیسے تم اپنے دینی بھائیوں سے پیار کرتے ہو، اس لیے کہ وہ انسان ہونے میں تمہارے جیسے ہیں، جیسے تمہارا دینی بھائی تمہارا بھائی ہے، ایسے ہی انسانیت کے ناطے وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہ تو مولا علی کا پیغام ہے۔ لیکن بات کافر حربی کی ہو رہی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ مذاکرات بھی کرنا چاہتا ہوں اور سب کو مارنا نہیں چاہتا۔ میں بہت واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، بدنوں کا بارڈر ہوتا ہے، نظریے کا بارڈر نہیں ہوتا۔ بڑی بات، بڑی بات۔ ویزا اور پاسپورٹ کا تعلق بدنوں کے لیے ہوتا ہے، نظریے کے لیے پاسپورٹ اور ویزا نہیں ہوتا۔ دنیا کے اس کونے میں اگر ہمارا ہم نظریہ ہے نا تو ہمارا ہے، اور برابر میں بیٹھا ہوا اگر ہمارے نظریے کا نہیں ہے تو ہمارا نہیں ہے۔ جی لہذا جنگ شروع تم نے کی تھی، ختم ہم کریں گے۔ تم تو جانتے نہیں ہو نا، ابھی تو مولا علی کو پہچاننا تو بہت دور کی بات ہے، علی والوں کو پہچان لو ذرا۔ تمہیں اتنا تھکا تھکا کے ماریں گے جب تک کہ امریکہ کے 52 ملک نہیں ہوں گے۔ یہ ٹوٹے گا ملک، یہ ٹوٹے گا ملک۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ بھائی یہ امریکہ مرد آباد کا نعرہ پہلے سیاسی تھا، صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ یہ میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں، بشارت دے رہا ہوں آپ کو، اسرائیل نابود ہوگا، مگر یہ کہ امریکہ کے لوگ سمجھداری کریں اور اس پاگل کو اتاریں تو شاید بچ جائے ملک۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ کہ ایک مرتبہ میرے مولا سجاد کی آواز آئی، ویلک ایھا الخاطب، دوزخ رسید ہو اے اول فول بکنے والے۔ امام سجاد نے اسے ٹوکا، دوزخ رسید ہو، جہنمی ہے تو، اے بکواس کرنے والے، اشتریت مرضات المخلوق، یزید کی طرف اشارہ کیا، کیا بات ہے، تو نے مخلوق کی مرضیوں کو خرید لیا، بسخط الخالق، خالق کو ناراض کر دیا۔ بندگی کا مفہوم دیکھیے، نماز اچھی پڑھنے والا، روزہ بر وقت رکھنے والا، قرآن کی تلاوت جھوم جھوم کے کرنے والا، وقت پڑھنے پر کافروں کے آگے دم ہلانے والا، یہ اللہ کا بندہ کب ہے؟ یہ مفاد کی خاطر اپنے ایمان کو بیچنے والا،
میں ممبر امام حسین پہ بیٹھ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اپنے درمیان بھی ان لوگوں کی شناخت کرو جو چائے کی پیالی پر ایمان بیچ دیتے ہیں۔ مل کر بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ میرے مولا نے فرمایا جہنم رسید ہو، ویلک ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق، یزید کی طرف ہے، اس کی خاطر تو نے اس کی مرضیاں خریدی ہیں۔ بہت جگر کی بات ہے، یہ اللہ کا بندہ ہی بول سکتا ہے ایسے، بسخط الخالق، اور خالق کو ناراض کر دیا۔ فَتَبَوَّأَكَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، اوندھے منہ جہنم میں جائے گا، میں سجاد بتا رہا ہوں، تو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، میں تجھے ابھی بتا رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میرے مولا نے یزید کو دیکھ کے آواز دی، یا یزید اذن لی حتی اسعد ہذہ الاواد، مجھے بھی موقع دے میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جا کر بات کروں۔ جس جگہ سے اہل بیت کے خلاف بات کی جائے وہ ممبر نہیں ہوتا، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ مجھے بھی موقع دے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پہ جا کر فَأَتَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فِيهِنَّ لِلَّهِ فِيهِنَّ الرِّضَى وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِنَّ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، مجھے بھی لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کر بات کرنے کا موقع دے، اور وہ بات کروں گا میں جس میں اللہ کی مرضی ہوگی اور سننے والوں کو ثواب ہوگا۔ میرے مولا نے یہ جو جملہ فرمایا نا، سننے والوں کا ثواب ہوگا، تو وہ جو وہاں 600 کرسی نشین بیٹھے تھے ان میں سے آوازیں اٹھنے لگیں، یزید اذن اللہ، اسے موقع دو، حتی اسمع منہ الشیء، ہم بھی تو سنیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو یزید نے منع کیا، میں اجازت نہیں دے سکتا، اصرار بڑھا، آوازیں اٹھنے لگیں، تو کہنے لگا تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے، تمہیں نہیں پتا کون ہے۔ امام بھی تو یہی چاہ رہے تھے، تو بتا میں کون ہوں۔ بھائی تھوڑا گردن ہلا دو، صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ اس میں ایک بڑی تعداد تو وہ لوگ آئے ہوئے تھے جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم تماشا دیکھنے کس کا جا رہے ہیں، یعنی 600 میں سے ایک بڑی تعداد تھی جنہیں نہیں پتا تھا کہ ہم یہاں دربار میں بلائے کن کے تماشے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ سرکاری اسٹیٹ کے مہمان تھے، سرکاری مہمان تھے، وہاں دعوت تھی اور ایک جنگ کے جیتنے کا جشن تھا اور اس میں بلایا گیا تھا۔ اب پتہ چلے گا کہ کس کو مارا ہے اور کسے اسیر بنا کے لائے۔ کہنے لگا تم نہیں جانتے، لا یقاس بعلی محمد، آل محمد کے ساتھ کسی کو مقایسہ نہ کرنا، یہ آل محمد میں سے ہے۔ کبیرہم لا یقاس والصغیرہم جردۃ لا تداس، ان کے بڑوں کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں ہوتا اور ان کے بچوں سے کوئی بڑا بچ نہیں پاتا۔ بھائی تھوڑا گردن ہلا دو، مولا کے فضائل ہیں، ان کے بچوں سے کوئی بڑا بچ نہیں پاتا۔ صلوات پڑھے تو میں عرض کروں، کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں گہوارے میں علم دیا جاتا ہے، اور کہتا ہے اگر میں نے انہیں اجازت دے دی، زین العابدین کو اجازت دے دی، لم ینزل الا بفضیحتی وفضیحت آل ابی سفیان، اگر میں نے انہیں اجازت دے دی تو مجھے ذلیل کیے بغیر یہ اترے گا نہیں۔ یہ مجھے ذلیل کیے بغیر اترے گا نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ تو آل محمد، یہ نبی کا نواسا، حسین کا بیٹا۔ شور مچنا شروع ہو گیا، ایک عیسائی تو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یزید، حضرت عیسیٰ سے منسوب جوتیاں ہم ممبر کے آخری زینے پہ رکھتے ہیں، اور ساری برادری ہماری ان جوتیوں کی زیارت کرنے آتی ہے، اس کے بدن میں تو تمہارے نبی کا خون ہے، تم اس کو زنجیروں میں جکڑے کھڑا کیا ہوا۔
تم نے اس کے بابا کو مار دیا، تم نبی زادیوں کو اسیر بنا کے لائے ہو۔ صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں موجود تھے۔ جب یہ منظر بنا تو ایک تشت لا کے رکھا گیا جس پہ رومال ڈلا ہوا تھا، یزید کے برابر میں ایک چھڑی رکھی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اس نے اس چھڑی سے رومال ہٹایا تو امام حسین کا کٹا ہوا سارا۔ سب سے پہلے جناب زینب کی بیویوں کی آواز ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اور پھر اس ظالم نے اس چھڑی سے امام حسین کے لبوں کو زخمی کرنا شروع کیا۔ امام کے دندان مبارک کی بے حرمتی، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے رونے کا۔ چاہنے والوں سے تو سوال یہ ہے نا، یہ کیسے پوچھ رہے ہو کہ یہ روتے کیوں ہیں؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے یہ زندہ کیوں ہیں؟ اگر یہ چاہنے والے ہیں تو ان تاریخ کے صفحوں کو پڑھ کے یہ زندہ کیسے ہیں؟ اس ظالم نے امام کے لبوں کی توہین کی، امام کے دندان مبارک کی توہین کی۔ تو ایک مرتبہ زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یزید یہ چھڑی ہٹا لے، یزید یہ چھڑی ہٹا دے، میں نے ان لبوں کے ساتھ نبی کے لبوں کو لگتے دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی ان لبوں کا بوسہ دیا کرتا۔ اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس، آپ نے گریہ کر لیا۔ جب یہ ماحول بننے لگا اور وہ جو عیسائی کھڑا ہوا تھا اس نے کہا اے زین العابدین مجھ سے کلمہ سنو، اور اس نے اللہ کی توحید، نبی کی نبوت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ اسے اتنے کوڑے مارے گئے اور جب وہ زخمی ہو کے گرنے لگا نا تو کہنے لگا مجھے تو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ رات کو میرے خواب میں عیسیٰ مسیح آئے تھے اور ان کے ساتھ ایک نورانی شخصیت بھی آئی تھی، اور وہ مجھ سے کہنے آئے تھے کہ کل میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کے ساتھ یہ نورانی شخصیت کون ہے، تو کہا یہ آخری نبی ہے محمد مصطفیٰ، یہ تم سے کچھ کہنے آئے ہیں۔ میں نے کہا اے عیسیٰ مسیح آپ فرمائیں کیا حکم ہے؟ تو حضرت نے، جو نورانی شخصیت جو سرکار دو جہاں کے لیے کہتا ہے، حضرت محمد نے مجھ سے کہا کل میرے بچوں کو دربار میں لایا جائے گا اور تجھے وہاں بلایا گیا ہے، میرے بچوں کا حمایتی کوئی نہیں ہوگا۔ کل میرے بچوں کی حمایت کرنا۔ اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ حمایت کرنے پہ تجھے مار بھی دیا جائے گا، مگر میں محمد تیری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ یہ دربار شام میں منظر بن رہا تھا کہ ایک مرتبہ مؤذن کو آواز دے دی گئی اذان کہو، بے وقت اذان کہلوائی گئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میرے مولا سجاد نے اسے اشارہ کر کے کہا ایک لمحے کے لیے روک۔ جب اس نے سانس لیا تو امام نے یزید کو دیکھ کے امام نے فرمایا یزید محمد تیرے نانا ہے یا میرے ہے؟ تو جس کا کلمہ، جس کا اذان میں کلمہ پڑھوا رہا ہے میں انہی کا تو نواسا ہوں۔ اب کوئی چارہ نہیں تھا، کہا انہیں زندان میں لے جاؤ۔ گریہ کر لیا آپ نے، عزادارو، آوازیں بلند ہو گئی، مجھ سے 2 منزلیں میرے ساتھ اور چلو۔ یہ قافلہ زندان میں چلا گیا۔ میں آپ رونے والوں سے، چیلوم کا ایام ہے نا، میں آپ رونے والوں سے پوچھوں کہ یہ بیویاں زندان سے رہا کیسے ہوئی؟ کیا ہوا جو اہل بیت رہا ہو کر مدینے آ گئے؟ سبب بتا دوں، ایک 4 سالہ بچی نے اپنی جان دے کے پورا خانوادہ آزاد کروا دیا۔ وہ بھی اماں میں زندان میں رہوں گی، آپ مدینے جائیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس میں بڑی تعداد خواتین کی بھی ہے اور ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آئی بھی ہوں گی، اور آپ کے گھر میں جن گھروں میں بیٹیاں ہیں نا وہ میری بات کو زیادہ محسوس کریں گے۔ یہ 4 سال کی جو بچی ہوتی ہے نا یہ تو باپ کی گود سے اترتی نہیں ہے۔ 4 سال کی کیا عمر ہوتی ہے، یہ تو ماں کی گود سے اترتی نہیں ہے۔ اظہار کرتے ہیں، اور یہ جو کیفیت ہے نا باپ کا بیٹی سے پیار دیا کوئی نہ تھا، یہ آہٹ سنی اور خیر
سے باہر آئی اور خالی گھوڑا کھڑے دیکھا تو بی بی نے انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے اور قریب جا کے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا. گھوڑے نے بھی گردن جھکا دی. یہ پرسہ دے رہا تھا سکینہ کو. ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں نے آپ سے کہہ دیا تھا 2 منزلیں لوں گا, 1 منزل اور میرے ساتھ آگے آ جائیے. عزادارو رات کی تاریکی تھی. آدھی رات کو یہ 4 سالہ بچی سوتے سوتے اٹھی. کبھی زندان کے اس کونے میں بابا بابا, کبھی زندان کے اس کونے میں بابا مجھے ساتھ لے جاؤ. کبھی پھوپھی بڑھ کے سہارا دے رہی ہیں, کبھی ماں بڑھ کے گود میں لے رہی ہیں. سکینہ سو جاؤ, سکینہ کیا ہوا؟ پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے میں تمہیں لینے آیا ہوں, میں بابا کے ساتھ جاؤں گی. کبھی امام سجاد گود میں لیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں میرے بابا نے مجھے کہا ہے میں لے کے جاؤں گا, مجھے بابا کے ساتھ جانا. اتنا روئی یہ بچی کہ دربار سے سر حسین بھیجا گیا. جب کنیزوں نے لا کے دربار سے زندان میں سر حسین کو رکھا نا, تو بی بی ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی بابا بابا. کہ ایک مرتبہ امام سجاد کی آواز آئی سکینہ بابا آ گئے. اس سے نہیں پڑھا جائے گا عزادارو. جیسے امام نے فرمایا نا بابا آ گئے, بی بی کھڑی ہوئی, آگے بڑھتے ہوئے گری, پھر اٹھی پھر گری. بابا کہاں ہے؟ کہ یہ تشت میں بابا کا سر ہے. اللہ کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے. ایک مرتبہ بی بی نے بابا کا سر گود میں لیا, ہاتھوں پر اٹھایا اور فرمانے لگی بابا یہ آپ کی پیشانی پہ کس نے پتھر مارا؟ بابا یہ رخساروں پہ آپ کے کس کا خون لگا ہوا ہے؟ اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہ کریں. یہ کربلا اور شام کے سخت مصائب میں سے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ کہتے ہیں بابا یہ آپ کے لبوں کو کس نے زخمی کیا؟ پھر کہتی ہے بابا مجھ سے بھی پوچھے میرے گوشوارے چھینے, بابا مجھے تماچے مارتے, بابا مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے, بابا مجھے ساتھ لے جاؤ. اور سکینہ نے بابا 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 کہتے کہتے امام کے منہ پہ منہ رکھ دیا. کچھ دیر تک تو سسکیاں لیتی روتی رہی, کچھ دیر کے بعد رونے کی آواز بند ہو گئی. امام سجاد آگے بڑھے, نبض پر ہاتھ رکھا, آواز دی اما زینب اما رباب کو سنبھالو. ایک مرتبہ آواز گونجی انا للہ و انا الیہ راجعون. زندان شام میں حسین کی عزادار مر گئی.